اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام رسول حامی صاحب. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، جو کہ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں سربراہ ہے کاروان اسلامک انٹرنیشنل کے بھی. آئیے چلیے ان سے ہی بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ نے جو یہاں پر یہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تھوڑا سا. دارالعلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین. اصل میں یہ خالصتاً دارالعلوم ہی نہیں ہے، یہاں پر یہ ایک مکمل ایک انسٹیٹیوٹ ہے، بلکہ انسٹیٹیوشن ہے. اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. ایک تو طالب علم یہاں پڑھتی ہے جو لاجنگ بورڈنگ میں پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں قرآن مقدس کو، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اور ساتھ میں یہاں محکمہ صحت کے اشتراک سے ایک سینٹر، جس کو ہم اسپریچول سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں، جی، ایک انٹرپریٹیشن سینٹر، ایک میوزیم ٹائپ کی زیارت بنائی گئی ہے. اس میں درجنوں تبرکات ہے، آثار ہے، جو میں نے دنیا کی چپی چپی سے یا یہاں کے سادات سے بہت سارے لوگوں سے استفادہ کر کے حاصل کیے ہیں. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی طرح کی موئے مقدس ہیں، سر مبارک کے ہیں، چہرہ مبارک کے ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ بہت ساری چیزیں ہیں، آثار ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے یہاں حضور سیدنا غوث اعظم کے تبرکات ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چادر شریف کا ایک ٹکڑا ہے. وہ آج بھی اگر آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے آگ کوئی اثر نہیں کرتا ہے. اس طریقے سے وہ بھی یہاں اس انسٹیٹیوٹ میں ایک حصہ وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر لوگ دن میں بھی پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بچے لاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہاں آئی ٹی سیکٹر میں بھی بہت سارے کورسز رکھے ہیں، ان سے بچے استفادہ کر رہے ہیں. یہ صرف یہی نہیں ہے، ہمارے ایسے درجنوں ادارے ہیں. جی، ٹنگ مرگ میں ہے، چراری شریف میں ہے، پکھرپورہ میں ہے، گاندربل میں ہے، بانڈی پورہ میں ہے، پلوامہ میں ہے. مطلب ریاست کے چپے چپے میں ہے، اور ریاست کے باہر بھی کچھ مراکز ہے. اور اس طریقے سے ہمارا بیسک کام اس میں ہے، جس کو ہم مدرسہ نظام کہتے ہیں. صبح شام جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں دینی اور اخلاقی تعلیمات کے لیے درسگاہیں صبح اور شام. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہر گاؤں میں لائبریریاں ہیں. تو مقصد اس سب کا یہ ہے کہ لوگ ایک مقدس معاشرے کے لیے، ایک مضبوط معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ایک روحانی تعلیم اور اخلاقی تعلیم، یہ دونوں چیزیں جو جب تک میسر نہیں ہوں تب تک ہم بہترین معاشرہ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. جی. تو مولانا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ آئی ٹی کے بھی یہاں پر انسٹیٹیوشنز یہ کلاسز آپ دیتے ہیں، تو کیا اسلامک کے علاوہ بھی یہاں پر اور بھی کلاسز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آئی ٹی بھی بتایا خود؟ ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے مروجہ تعلیم، جو دنیاوی تعلیم ہے، وہ بھی پڑھاتے ہیں. اور ساتھ میں کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہے یہاں پہ، اور چھوٹے چھوٹے کورسز کرواتے ہیں. یہ آپ کا ٹورزم کورس ہو گیا، آپ کا پلمبرنگ کورس ہو گیا، آپ کا ٹیلرنگ کورس ہو گیا. بہت سارے کورسز بھی سکھاتے ہیں یہاں پہ، تاکہ یہ جو یہاں سے پڑھ کے نکل جائیں انہیں روزگار بھی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہم ہر چیز، ہر شعبے کا خیال رکھتے ہیں. نشر و اشاعت میں یا اسپریچولیٹی کو پھیلانے کے لیے، روحانی مرکز جس کو ہم کہتے ہیں، روحانی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے. اور اسی سینٹر سے ہم شراب اور منشیات کے خاتمے کے لیے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، ویبنارز کر رہے ہیں. یہیں سے ہم جو کاروان اسلامی انٹرنیشنل ہے ہماری آرگنائزیشن، یہ کشمیر میں سب سے بڑی اس وقت کی ریلیجس آرگنائزیشن ہے الحمدللہ. اور یہ کونے کونے اور چپے چپے میں کام کر رہی ہے. اور ہم محسوس کر رہے ہیں اس دور میں اس چیز کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، چھوٹا ہی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن
اسی چھوٹے کام میں دھیرے دھیرے امید ہے کہ بڑا کام ہونے کے اچھے امیدیں بھی وابستہ ہے. جی. لیکن ہمارا گول جو ہے کہ ہم یہاں شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اسمبلی میں بلیں لائی ہیں، اسمبلی میں بل پاس ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اب اس کے لیے بھی NOC وغیرہ ملے گی اور ہم اس پر بھی اس کی فیکلٹیاں قائم کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب اور جانیں گے کہ جتنے بھی بچے اس دارالعلوم میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کیا انہیں کچھ فی اسٹرکچر ان کا رہتا ہے یا پھر فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں کی تعلیم بالکل فری ہے، کھانا پینا فری ہے، کتابیں فری ہے، اور صرف شروع میں جب آتا ہے تو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک بچے سے کچھ نامنلی میں کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا رقم لیا جاتا ہے. وہ بعد میں جب یہاں 2000-3000 وہ جب فارغ ہوتا ہے تو اس کو واپس کیا جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بورڈ کا فیس ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کہیں پہ میں نے داخلہ لیا ہے. باقی فری ایجوکیشن ہے، کھانا پینا فری ہے، رہنا فری ہے، کتابیں فری ہے، سب کچھ باقی فری ہے. جی ٹھیک. تو آج اگر ہم ایک وبا کی بات کریں جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ڈرگز ہے، منشیات ہے، تو یہاں پر جو بچے ہیں وہ اس چیز سے بچ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے کیوں ملوث آج لوگ اس سے ہو رہے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوانوں کی بات کریں. دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. جی. ہر چیز معاشرے کے اندر اپنی رفتار کے ساتھ بڑھتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی. ہمیشہ برائی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور اچھائی دھیرے دھیرے پھیلتی ہے. منشیات بھی ایک برائی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور جیسی صورت اور کیفیت اس نے اختیار کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جانے والا اور ہر آنے والا اپنے گھر میں عمومی اعتبار سے، یا اگر وہ کوئی پیرنٹ ہو جس کے بچے اسکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں، جب تک وہ ان کے اندر روحانی اقدار، روحانی قدریں زندہ نہیں کرے گا، تب تک وہ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ جہاں انہیں کبھی بھی یہ جراثیم لگ سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منشیات. اسی طریقے سے ہمارے اسکولوں کے باہر، کالجوں کے باہر، یونیورسٹیوں کے باہر ایسی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ لڑکے گئے یہاں سے اسکول یا کالج، واپس جب آئے وہ منشیات کے عادی ہو چکے تھے. اب اس کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ ایک تو اپنے بچوں پر نظر گزر رکھنی چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ ہم نے انہیں اجاگر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کے ڈور کے سامنے، آپ کے راہ میں، آپ کے اسکول کے راستے میں، آپ کے کہیں پہ بھی آپ کے پیچھے ایک ایسا اژدہا لگا ہوا ہے جو کہیں بھی آپ کو ڈرگس کی صورت میں نکل سکتا ہے. جب اس کو اس کے بارے میں پہلے ہی ایجوکیٹ کیا جائے گا تو اس تعلیم یا علم رکھنے کی بنیاد پر وہ اس سے بچ سکتا ہے. ہم نے یہاں کا ماحول جو رکھا ہے، یہاں حالانکہ ایسے درجنوں سینکڑوں بچوں کو لاتے ہیں کہ جو ڈرگس میں ہوتے ہیں کہ انہیں آپ دعا کیجئے، یہ ہم ان کو کہتے ہیں ذکر اذکار کرو، اپنے دل کے اندر روحانیت کو پیدا کرو. دیکھو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں پہلے کیا تھے کہ ہمارے ہاں اسپریچول انسٹیٹیوشنز تھے. مراکز جو تھے وہ روحانی مراکز تھے. آپ کسی بھی زیارت کی طرف جاتے تھے تو ایک روحانی سکون مل جاتا تھا یہاں کے لوگوں کو. دھیرے دھیرے ہم دنیا میں پھنستے گئے اور مختلف ہیلے بہانے ہمارے ہاتھ آئے اور ہم ان روحانی مراکز سے استفادہ کرنے سے دور ہو گئے اور قاصر ہو گئے. نتیجتاً یہ نکلا کہ جب ہم روحانی قدروں کو ہی ہم نے پامال کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اور ہمارے بچے کہیں سے بھی جو روحانی غذا چاہیے، جسمانی غذا تو ہم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے، لیکن روح کے لیے جو ہمیں غذا ہے وہ کہاں سے حاصل کر سکتے تھے؟ وہ ہم مسجدوں سے کر سکتے تھے، زیارتوں سے، خانقاہوں سے. وہ ہم نے چھوڑا. ضرورت ہے کہ ہمیں روحانی مراکز کو قائم کرنا چاہیے اور ان کے طرف اپنی نوجوان نسل کی فکر کو راجع کرنا چاہیے، اس طرف ان کو جانا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تب ممکن ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کا ماحول ہے باہر، تو
यही माहौल हमारे बच्चों को हर स्कूल में नसीब हो। जी बिल्कुल। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो एक्सीडेंट्स है आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। परसों ही कुछ दिन ही हुए, लावेपुरा में एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर जान भी चली गई। तो क्या कुछ रीजंस रहते हैं इसके? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं। एक ये कि वालिदैन की जो लापरवाही है, गफलत है बच्चों की, तो ये भी इसमें एक जानलेवा कदम है। मेरे घर में गाड़ियाँ रखी हुई हैं, या एक गाड़ी है या बाइक रखी हुई है, मुझे एहसास ही नहीं रहता है कि मेरा 10 साल बच्चा, 8 साल बच्चा, 12 साल बच्चा इसी गाड़ी को इस्तेमाल करता है और बाहर हादसा रोनमा हो जाता है। दूसरी बात और बुनियादी बात यह है कि हमारे पास, हमारे यहाँ खुसूसन कश्मीर स्टेट की भी बात करूँगा, और यहाँ जो ड्राइविंग सेंस है वो डेवलप नहीं है। हमारी जो सोच है ड्राइविंग की, गाड़ी चलाने की, वो यकीनी तौर बहुत कमज़ोर है। उसमें हमें एक नासिहाना माहौल पैदा करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, और सख्त कानून जो बने हैं उनको अपनाने की और अमलाने की ज़रूरत है। या बाज़ाब्ता तौर गाड़ियों की कागज़ की चेकिंग होनी चाहिए, लाइसेंस की चेकिंग होनी चाहिए, ताकि जो लोग चलते हैं और उन्हें इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते हैं वो सही मानों में, तो वो इस्तिफ़ादा कर सकें। चौथी बात ये कि जब यहाँ लोग निकलते हैं अपने घरों से, तो गाड़ियाँ चलाते हुए हर कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। वो जल्दी के चक्कर में वो बहुत लेट हो जाता है और वो कभी पहुँच नहीं पाता है। हर एक चलने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए कि मेरे वजह से कम मेरे आने वाला या जाने वाला या मुझसे वाबस्ता या जिससे मैं वाबस्ता हूँ वो कम से कम मुतासर ना हो जाए, उससे तकलीफ़ ना हो। तभी जाके हम जो हादसात हैं इनको रोक पाते हैं। यकीनी तौर इसमें ट्रैफिक अमले की ज़रूरत है। वो कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े स्ट्रिक्ट हो जाए और हरकत में आ जाएं, ताकि वो देखें कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो गाड़ी चलाएं और किस तरीके से चलाएं, और बाज़ाब्ता तौर लाइसेंस इजरा करने से पहले उसका टेस्ट वगैरह लेना चाहिए। और जानूंगी कि आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से आप हमेशा खिताब में यही बोल रहे होते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आप फैलाते हैं, वो सब तबके के लोगों को आप एकजुट करना चाहते हैं, तो क्या कुछ उस हवाले से आप कहेंगे? देखिए, हम उस नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जिसको तमाम कायनात के लिए भेजा गया। वो किसी ख़ास इंसान के लिए नहीं है, और उनके बाद कोई नबी ना आएगा और ना आ सकता है। तो इसलिए हमने, अल्लाह ताला ने हमें उस नबी को अता किया है ना, कि जिस नबी अलैहिस्सलाम के दामानी मुबारक तले वसत है कि हम पूरे कायनात को जमा कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमें उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, तफरुक़े से निकलना चाहिए, और जो अगलात है हमारे दाएं बाएं उनका कलाकुमा करने के लिए हमने सच्चे रसूल के इल्म को दिखाना चाहिए। जब हम लोगों को यकीनी तौर उस सच्ची दावत को पेश करेंगे, तो उनके दिल के अंदर छुपी हुई जो गलाजत या अगलात होंगे, या उनके दिलों के अंदर जो मैं कहूँगा कजी होगी, या उनके दिलों के अंदर जो खामियां होंगी या अंधेरा होगा, वो एकजुट हुजूर अलैहिस्सलाम की इल्म की रोशनी से ख़त्म हो जाएगा। हम जितना पढ़ेंगे, चाहे तालीमात अवलिया को पढ़ें, तालीमात अकाबिर को पढ़ें, या दुनिया के किसी भी इल्म को पढ़ें जो इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद हो, यकीनी तौर जहालत तब ख़त्म हो जाएगी, और यकीनी तौर हम एकजुट हो जाएंगे, और हम ज़िंदा दिल और रूहानी तौर से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जी, आखिर में ये पूछूंगी कि आज नौजवानों की बात करें तो कई अलग अलग जगहों पर वो भटक रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में वो जा रहे हैं, मुलविस हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, एक तो ये है कि नौजवानों के लिए ये उम्र होती है कि उनको भटकने के ख़तरात होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, अवलियाई कामिलीन के तालीमात पे अमल करें, और सबसे बड़ी बात है वालिदैन का कहना माने। वो जिस बच्चे ने, जिस तालिब इल्म ने, जिस नौजवान ने अपने वालिदैन को राज़ी किया, माँ के कदमों में रहा, बाप के कदमों में रहा और उनके हाथ तले रहा, तो समझना कि अल्लाह ताला दुनिया की सारी खामियां मिटाकर उसे आसानी अता करता है और उसे परेशानी से निकालता है। नौजवानों के लिए अपील है कि वो देखें, जब घर से निकलते हैं, आने के वक्त में उनके माँ बाप के चेहरे पे उस मुस्कुराहट होनी चाहिए, न कि उनके माँ बाप उनके आने पर अपना चेहरा बनाए। लिहाजा सबसे बड़ी बात है नौजवानों के लिए कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखे, वालिदैन का ख्याल रखे, वालिदैन का ख्याल रखे।
جس نے یہ خیال رکھا اس کا خیال یقینی طور اللہ تعالیٰ کے فرشتے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہمارے ساتھ مولانا غلام رسول حامی صاحب تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اسپرچول ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ باقی چیزوں میں ملوث نہ رہے۔ آپ بنے رہے مارننگ کشمیر کے ساتھ۔ مارننگ کشمیر کے لیے میں ناطقہ بٹ۔